السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں کافی دیر بعد آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا بیچ میں، اور کافی کیوں میں ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہوں، تو وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، پھر اور کام بھی ہوتے ہیں، اور بس اس میں بندہ تھوڑا سا پھنس جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو کرنے میں ویڈیو ٹائم کبھی ابھی نہیں ملتا، تو اس لیے میں تھوڑی دیر بعد آیا ہوں. لیکن مجھے امید ہے کہ میں آگے اس ہفتے اور آگے آنے والے ہفتوں میں بھی میں زیادہ بنا سکوں گا. تھوڑی بہت پلاننگ کرنے کی کوشش کی تو ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. خیر، آپ کو آپ نے شاید اور ویڈیوز دیکھی ہوں اس چینل پہ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید ویڈیوز بناتے جائیں، اور ہم نہ صرف ویڈیوز بنائیں لیکن ان کو ہم سمجھنے کے لیے بھی آسان بنائیں. تو اگر آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہے، کوئی کامنٹس ہیں اس چیز کے اوپر، تو ضرور ہمیں بتائیں. ہم اپنی ویڈیوز بہتر کرنا چاہیں گے، اور کہ کس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مشکل ہیں، آسان ہیں، جس طرح سے چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، کیا وہ مشکل ہے یا نہیں. ہمیں بتائیں، ہم کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو چینل پسند آ رہا ہے، پلیز سبسکرائب کریں. اور ہاں، اگر آپ کسی کا پتہ ہے جس کو ضرورت ہے ان معلومات کی، تو آپ ضرور ان کو بھی بتائیں، تاکہ وہ بھی دیکھیں اور شاید ان کو بھی مدد ہو. خیر، تو آج جس چیز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ری ایشورنس. ری ایشورنس کے بارے میں ہم اس چینل پہ بہت بات کریں گے. شاید ہم نے پہلے بھی کی ہے میرے خیال سے. اور ری ایشورنس عام الفاظ میں اگر آپ اس کو بیان کریں تو وہ ہوگا دلاسا کسی سے لینا، یا چاہنا کہ کوئی آپ کو دلاسا دے کسی چیز کا. تو یہ ایک بہت کہہ لیں بہت عام پائی جاتی ہے او سی ڈی میں. اور ایک منٹ میں تھوڑا سا کیمرہ اپنا فکس کر لوں. اچھا، تو جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتا ہے، یا جن کو بہت شدید قسم کی انزائٹی ہوتی ہے، جن لوگوں کو ان کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک دلاسا چاہیے ہوتا ہے. اور میرے خیال سے خاص طور پہ یہاں پہ دیسی لوگوں میں بہت وہ ہے کہ ہماری امائیں ہمیں کہہ رہی ہیں ہائے بیٹا کچھ نہیں ہوتا. ایک وہ دلاسا ہمیں چاہیے ہوتا ہے اپنی اماؤں سے یا اباؤں سے، یا کسی جو بھی ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار ہے. اماں ابا سے اکثر ہم لوگ ذرا زیادہ میرے خیال سے مانگتے ہیں دلاسا، کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا جس چیز کا ہمیں ڈر لگ رہا ہے نہیں وہ اصل میں سچ نہیں ہے، یا اصل میں نہیں ہوگا. ان چیزوں سے نہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو کیا کرنا ہے، نہیں پہلے بھی نہیں ہوا نا تو ابھی بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہم یہاں پہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ویسے بھی میرے خیال سے یہ خیر یہ میری ذاتی رائے ہے اس بارے میں، کہ میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ دیسی سوسائٹی میں ہم تھوڑا سا خیالات کو اور جذبات کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. کوئی اگر انسان کسی بارے میں پریشان ہے تو اس کو کہیں گے او تم سوچنا چھوڑ دو، ٹھیک ہو جائے گا. یا کچھ نہیں ہوتا بیٹا، بس صحیح ہے، اس چیز بس سوچو مت، تم بس اپنا کام کرو اور یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور ہم کیا کہتے ہیں، ایک منٹ، مجھے لگ رہا ہے میرا کیمرہ پھسل رہا ہے جیسے جیسے ویڈیو آگے جا رہی ہوتی ہے. لیکن خیر میں تھوڑا بہت کوشش کروں گا کہ اس کو میں کوشش کر رہا ہوں. میرے خیال سے اب نہیں ہونا چاہیے. خیر، اگر ہو بھی رہا ہے بیچ میں صحیح کر لوں گا. خیر، تو ہاں، تو دلاسا ایک ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ میں کہوں گا شاید ذرا زیادہ ہوتا ہے. یا ہماری جو کہہ لیں پہلا ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اچھا یار نہیں، دوسرے کو ایک دم تسلی دو، کسی کو دلاسا دو. تو ری ایشورنس اس طرح سے کام کرتی ہے. اب اگر کسی کو او سی ڈی نہیں ہے، یا کسی کو گندی قسم کی انزائٹی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ شاید چیز ٹھیک ہے، ان کے لیے کام کر جاتی ہے. ہمارے لیے وہی چیز جو ہے وہ ایک رکاوٹ بن سکتی ہے ریکوری میں آگے جانے کے لیے. وہ ہمارے لیے ایک بیچ میں پہاڑ بن جاتا ہے جس کو ہمیں کراس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، تاکہ ہم ریکور کر سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کہ ہمیں کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، جیسے کہ
میں آپ کو بلکہ اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا کہ مجھے الٹی آ جائے گی یا میری طبیعت خراب ہو جائے گی اگر میں کچھ کھاؤں گا. تو میں ہر وقت جو ہے میں اپنی امی سے مجھے اس بات کی ری ایشورنس صحیح ہوتی تھی کہ میں بیمار تو نہیں ہو جاؤں گا, مجھے الٹی تو نہیں آ جائے گی. اچھا, میں نے ابھی کوک پی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ آئس کریم کھائی ہے, تو کیا ان چیزوں کا جو آپس میں ملاپ ہے وہ تو نہیں میری طبیعت خراب کرے گا, اس سے تو نہیں مجھے الٹیاں آ جائیں گی. مجھے بہت زیادہ اس چیز کی تسلی چاہیے ہوتی تھی, تو میں ان سے بار بار پوچھتا تھا اس بارے میں. تو اور ظاہر ہے آپ مطلب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو OCD ہے یا اگر آپ انزائٹی سے بہت زیادہ کرتے ہیں, اگر آپ ایکسپیرینس بہت زیادہ کرتے ہیں, تو آپ کو جتنی مرضی تسلی ملے گی وہ ہمارے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں ہر دفعہ پھر سے چاہیے ہوتی ہے. اور کبھی ابھی تو ہمیں دگنی چاہیے ہوتی ہے جب ذرا زیادہ ڈر لگ رہا ہو کسی چیز کا, یا کسی چیز کے بارے میں ذرا زیادہ پریشان ہو. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم جن چیزوں کا ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی, ہم ان سے کیونکہ دور بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ صرف ہم کہہ لیں اوپر ایک لیئر لگاتے چلے جاتے ہیں چیز کو چھپانے کے لیے کہ اچھا ہاں نہیں یہ ڈر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر بعد لیئر ہٹ جاتی ہے اور وہ ڈر واپس آ جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ری ایشورنس کو اور دلاسا مانگنے کو ایک کمپلشن کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کمپلشنز آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں تاکہ ہم ریپیٹ پہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈر ختم ہو جائیں, یا ہماری الجھن ختم ہو جائے, یا ہماری پریشانی, یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ بے چینی جو ہے, یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو ری ایشورنس مانگنا بھی ایک کمپلشن ہی ہے. اس کو ختم کرنا اور اس کو آہستہ آہستہ کاٹنا اپنی زندگی سے, یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. کیونکہ ہمیں, اور کہنا آسان ہے, ہاں یہ میں مانتا ہوں کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے, لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اسی سے ہم آہستہ آہستہ اپنا جو بھی ہمارا جس چیز کا بھی ہمیں ڈر ہے, ہم اس کی طرف زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کا سامنا ذرا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اور جو انسرٹنٹی ہے کہ نہ پتہ ہونا کہ کیا یہ چیز سچ ہے یا کیا یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز کیا ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم اس کی طرف زیادہ بڑھ سکتے ہیں اگر ہم یہ دلاسا مانگنا اپنی زندگی سے کاٹ دیں. اب شروع میں آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نہیں مانگیں گے کسی سے دلاسا, یا کوئی ایسا سوال نہیں پوچھیں گے جس سے وہ آپ کو تسلی دے, ہمارا دماغ جو ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادت اتنی ڈال دی ہے کسی سے تسلی مانگنا کہ ہمارے خیالات جو ہیں نا وہ چیخنے لگ جائیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے ابھی پتہ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ابھی پوچھنے کی ضرورت ہے, مجھے ابھی تسلی کی ضرورت ہے, مجھے کوئی بتائے کہ نہیں ٹھیک ہوگا, مجھے بتائے کوئی کہ کچھ غلط نہیں ہوگا, نہیں تباہی آ رہی, میں صحیح ہوں گا, کچھ غلط نہیں ہوگا, سب کچھ ٹھیک رہے گا, سب خوش رہیں گے, کوئی نہیں مرنے والا. ہمیں وہ جو ایک اس کی ڈوز ہے دلاسے کی, وہ ہمیں لگے گا کہ ہمیں ابھی کی ابھی چاہیے, کیونکہ اگر ہمیں نہ ملی تو بس ہم اپنے آپ میں بے ہوش ہو جائیں گے, ہمارا دماغ پھٹ جائے گا, ہم پھٹ جائیں گے, دنیا تباہ ہو جائے گی. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی موت کا معاملہ ایک دم سے ہے, تو ہمیں اسی وقت چاہیے ہوگا. یہ عادت جو ہے ہم نے اپنی توڑنی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی ہے جس میں نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی, اور اس چینل پہ ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں ایک دو اور بھی ہیں جس میں بات کی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے بے چینی کو یا بےتابی کو یا ڈسکمفرٹ کو آپ کس طرح سے اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کر سکتے ہیں. ایکسیپٹنس کی ہم اس چینل پہ بہت بات کرتے ہیں, تو ایکسیپٹنس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی پورا وہ بیان کروں گا کس طرح سے آپ ایکسیپٹنس پہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں. تو جب ہم دلاسا کاٹ دیتے ہیں, ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس ڈر کے ساتھ بیٹھنا سیکھنا ہے. شروع میں وہ بہت زیادہ ہوگا, شروع میں ہمیں بہت زیادہ برا لگے گا, ہمیں انتہائی ہمیں ہوگا کہ اچھا یہ جو ہمیں
بے چینی جو ہے یہ ہماری ابھی ختم ہو، انزائٹی ابھی ختم ہو، آہستہ آہستہ. لیکن ہم جتنا زیادہ یہ اور کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو سکھائیں گے کہ ہم اس ڈسکمفرٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم جتنا سکھائیں گے کہ ہم اس انزائٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کرتے کرتے ہم وہ جو ڈر کا لیول ہے اور جو انزائٹی کا لیول ہے وہ نیچے جاتا جاتا ہے. ہر دفعہ جیسے جیسے ہم کرتے رہتے ہیں وہ نیچے جاتا جاتا ہے. اور وہاں پہ ہمیں پھر اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ اچھا ویسے واقعی میں جس چیز کا مجھے اتنا زیادہ ڈر تھا، یا جو چیخ رہے تھے میرے خیالات، وہ واقعی میں آم، ان کا کوئی آم، ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور وہ شاید مجھے صرف ڈرانے کے لیے میرا دماغ یہ کر رہا تھا، لیکن وہ چیزیں جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے ایک طرح سے. تو یہ میں نے آج ایک ویڈیو کرنی تھی. اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ٹاپک بھی ذرا چھوٹا ہی ہے، لیکن کہنے کا میرا مطلب یہی تھا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ دلاسا مانگنا کو ہم ایک کمپلشن کے طور پہ دیکھیں اور اس کو توڑنا کیوں ضروری ہے، اور اس کو توڑ کے اور اس کو ختم کر کے ہم کس طرح سے آہستہ آہستہ ہم انسرٹنٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ہم کس طرح سے کوئی کسی چیز کا نہ جاننا یا نہ پتہ ہونا جو ہے اس کے ساتھ ہم کس طرح سے سمجھوتا کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو ڈر ہے کہ کوئی چیز ہونے والی ہے شاید، وہ جو ایک رسک لینا ہے ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. اور جو بے چینی آتی ہے ہم اس کے ساتھ کس طرح سے ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو اس کی آپ کہہ لیں اس کے عادی ہونا، اپنے دماغ کو اپنے جسم کو دکھانا کہ ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑی سی بے چینی ہو بھی، ہم اپنے دن کو جا رہے ہیں، ہم نے کام کرنا ہے، کام پر جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، سودا لینا ہے، جا کے کوئی بھی چیز ایسی کرنی ہے، دوستوں سے ملنا ہے، ہمیں سائڈ پہ شاید ہمیں بے چینی تھوڑی سی ہو رہی ہو، ہمارے اندر ایک وہ ہو اس چیز کی کہ ایک ڈر پھر بھی مطلب کہیں نہ کہیں دماغ میں پیچھے آپ کے چل رہا ہو، لیکن اس کی طرف جانا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہیں پہ ریکوری ہے. ہمیں اپنے دماغ کو ایک دوسرا طریقہ دکھانا ہے جینے کا. تو ہاں، بس میں نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی، اور آپ کو اس بارے میں کہہ لیں آگاہ کرنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ دلاسا جو ہے وہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور دلاسے سے ہی آپ جو ہو آگے زندگی میں بڑھ سکتے ہو، کیونکہ جب تک دلاسا نہیں ملتا، یہ تو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے. تو دلاسا تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، یا اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس سے تو ہم ٹھیک رہیں گے. لیکن نہیں، ہمارے لیے تھوڑا سا کیس فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں او سی ڈی ہے، اور وہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو دلاسوں پہ مزید زیادہ تکڑی اور مزید زیادہ پلتی ہے. تو ہمیں اس کو روٹی نہیں دینی ہمیں اس کو مزید زیادہ جو ہے خوراک نہیں دینی. یہ او سی ڈی کے لیے خوراک بن جاتی ہے، اور ہم جتنا زیادہ یہ چیز کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا ڈر جو ہے بیٹھ جاتا ہے اندر، کیونکہ ہم اپنے دماغ کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جب تک دلاسا نہیں ملے گا تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. اور ہمیں دلاسے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ واقعی میں کوئی اتنی ڈرنے والی چیز ہے، لیکن اتنی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. کوئی بھی چیز اتنی ڈرنے والی نہیں ہوتی کہ آپ ہر دن پورا دن 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے رہیں، اسی کے بارے میں بات کرتے رہیں، اور زندگی میں ہم کچھ نہ کریں. اس لیے ہمارے لیے یہ چیز فرق ہے تھوڑی سی. تو یہ چیز واضح طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے دلاسا یا اس طرح کی اور بھی بہت چیزیں ہیں، لیکن دلاسے ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح سے نہیں ہیں جو اور لوگوں کے لیے ہیں. تو ہمیں اس لیے اس کو ایک فرق طریقے سے اس کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے. اور لوگوں کا جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا نہیں ہو سکتا، جو کہ ٹھیک ہے، ہم کر سکتے ہیں مطلب ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح ہم بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہاں، بس یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو کرنی تھی. اگلی ویڈیو میں ایکسیپٹنس پہ کروں گا. اس کو میں کوشش کروں گا کہ
جتنے ایک اچھے فلسفانہ طریقے سے میں سمجھا سکتا ہوں میں ضرور سمجھاؤں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال بھی ہوں تو بلکہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں ان کا میں جواب دے سکوں. تو اللہ حافظ، اور ہماری، ہاں ہماری ہوتی ہے بات.